السلام علیکم ناظرین، آج میں ان آیات میں جن میں لفظ کلمہ طیبہ نہیں ہے اور مراد کلمہ طیبہ ہے اسے پڑھ رہا ہوں۔ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کا کلمہ سچائی اور انصاف و اعتدال کے اعتبار سے پورا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رب کے کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کے کلام اللہ شریف مراد ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں مضبوط رکھتا ہے، اور کافروں کو دونوں جہان میں بچھلا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں سوال ہوتا ہے تو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آیات شریفہ میں پکی بات سے یہی مراد ہے۔ حضرت عائشہ سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مراد قبر کا سوال جواب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب مرتا ہے تو فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، اور جب وہ دفن ہو جاتا ہے تو اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال ہوتے ہیں، جن میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ تیری گواہی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہی مراد ہے آیات شریفہ میں۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں پکی بات سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور آخرت میں قبر کا سوال جواب مراد ہے۔ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ لہ دعوۃ الحق والذین یدعون من دونہ لا یستحیون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فہ وما ہو بالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ سچا پکارنا اسی کے لیے ہے خاص، اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی میں کی طرف پھیلائیں اور اس پانی کو اپنی طرف بلائیں تاکہ وہ اس کے منہ تک آ جائے، اور وہ پانی اڑ کر اس کے منہ تک آنے والا کسی طرح بھی نہیں، اور کافروں کی درخواست محض بے اثر ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ دعوت الحق، حق کی دعوت سے مراد توحید یعنی لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہی منقول ہے کہ وہ دعوت الحق سے شہادت لا الہ الا اللہ ہی مراد ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ دوسرے حضرات سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشہدوا بِأَنَّا مسلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلمان ماننے ہونے میں برابر ہیں، وہ یہ کہ بجوز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر، پھر اس کے بعد بھی وہ اراج کریں اور تم لوگ کہہ دو کہ تم اس کے گواہ رہو کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں۔ آیات شریفہ کا مضمون خود ہی صاف ہے کہ کلمہ سے مراد توحید اور کلمہ طیبہ ہے۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ سے مجاہد رضی اللہ تعالیٰ سے صراحت یعنی کھلے طور پر کے ساتھ منقول ہے کہ کلمہ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ سب اہل مذاہب سے بہترین جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے اور ان کے لیے بہتر تھا کہ ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں جو ایمان لے آئے، لیکن اکثر حصہ ان میں سے کافر ہیں۔ فضائل تبلیغ فصل اول میں اس پر تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تأمرون بالمعروف اچھی بات کا حکم کرتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم کرتے ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں اور اللہ کے احکام کا اقرار کریں، اور لا الہ الا اللہ ساری اچھی چیزوں میں سے بہترین چیز ہے اور سب سے بڑی ہوئی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا النَّارَ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکْرُ اللہ
بالذاکرین۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کی پابندی رکھیے دن کے 2 سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں نام میں اعمال سے برے کاموں کو۔ یہ بات ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ آیات شریفہ کی تفسیر میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات شریفہ کی توجیح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ نیکیاں اعمال ناموں میں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو، جب کوئی برائی صادر ہو جائے فوراً کوئی بھلائی اس کے بعد کرو تاکہ اس کی مکافات یعنی اس کا اثر ختم ہو جائے اور وہ زائل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکیوں میں شمار ہے؟ یعنی اس کا ورد، اس کا پڑھنا بھی اس میں داخل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو نیکیوں میں افضل ترین چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ رات میں یا دن میں کسی وقت بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے اعمال نامے سے برائی دھل جاتی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القرب وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں عدل، انصاف کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا، اور منع فرماتے ہیں فحش باتوں سے اور بری باتوں سے اور کسی پر ظلم کرنے سے۔ حق تعالیٰ ثانہ تم کو نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ عدل کے معنی تفاسیر میں مختلف آئے ہیں۔ ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی منقول ہے کہ عدل سے مراد لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے اور احسان سے مراد فرائض کا ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔